اس میں حدیث ہے اس بارے میں کہ جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی کا بوسہ لینا جائز نہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لاربہ رواہ البخاری. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے، بغلگیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگرچہ اس کی رخصت ہے، لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ ایسی کسی چیز سے اس کے روزے کو خلل ہو سکتا ہے تو پھر وہ اس سے اجتناب کرے، کیونکہ یہاں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تم میں سے اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم فرخص له واتاه آخر فسأله فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب رواہ ابو داؤد. حدیث حسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغلگیر ہونے کے بارے میں سوال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی. پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال پوچھا، آپ نے اس کو منع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جسے آپ نے منع کیا وہ جوان تھا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی بہت سی چیزیں مختلف لوگوں کے حالات کی مناسبت سے آپ نے کی، ہر ایک کے لیے ایک قانون نہیں. اس میں وہ شخص جو اپنی شہوت پہ قابو رکھ سکتا تھا اس کو اس کی رخصت دے دی، اور جو نہیں رکھ سکتا تھا اس کو اس کی اجازت نہیں دی. تو دونوں حدیثوں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اصل چیز روزے کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے، روزے کی حفاظت کرنا ہے. اگر کوئی بھی چیز اس کو نقصان دینے والی ہو تو اس میں کوئی انسان مفتی نہیں، انسان کا اپنا دل مفتی ہے، اور اپنے دل سے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اصل چیز اس مقصد کو پورا کرنا ہے جو کہ روزے کا تقاضا ہے، یعنی روزے کی حفاظت یا ان چیزوں سے بچنا جو روزے کو نقصان دینے